السلام علیکم۔ عرب کے لوگ گمراہ ضرور تھے لیکن بہت ذہین اور سمجھدار تھے۔ تمام تر وحشیانہ پن، خون ریزی کی فطرت کے باوجود بہت ہی زیرک منطقی انداز فکر رکھتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی کی جانب کیوں کر راغب ہوئے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ میں نے تاریخ کے اس سچ کو کھنگالنے کی کوشش کی تو کچھ چیزیں سامنے آئیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل بھی آپ کو دو انسانی بتوں کی کہانی سنائی تھی جو گناہ کی وجہ سے انسان سے پتھر بنا کر عبرت کی مثال بنا دیے گئے تھے۔ یہ اسی دور کی بات ہے جب ان بتوں کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیا گیا تھا۔ لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن اب آپ کو تاریخ کی ایک نئی بات بتاتا ہوں جس پر مسلمان غور کرنے کی بجائے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے، ان کو آپ علامتی یا ڈمی بت کہہ سکتے ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے، ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے، ان بستیوں کے ارد گرد کے رہنے والے عرب یہاں مندروں میں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے، ان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کی منتیں پوری کی جاتی۔ ان کے سامنے قربان گاہیں بنی ہوئی تھی جہاں جانوروں کو لا کر ذبح کیا جاتا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ یہ حیران کن بات تھی کہ اس قدر ذہین عرب ان بے جان بتوں کی عبادت پر کیسے لگ گئے تھے۔ ان بتوں میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا چلا گیا؟ یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور تھے؟ لات، منات اور عزا یہ تینوں دیویاں تھیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ، عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی کہ اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے، دراصل یہ شیاطین کی نسوانی صنف تھی، یعنی مؤنث شیاطین تھی۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی اور اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی، کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں، اس لیے ان کو جب ان کے ناموں سے پکارتے اور ان کے مسائل پر بات کرتے تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے وہ خود آگاہ ہوتے پریشان ہو جاتے۔ وہ سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے بت ہیں۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے۔ اس طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری تھا۔ لات، منات اور عزا کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا اس کا نام عزا تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت۔ عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا میں سوقل عکاظ کے قریب واقع تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کی
جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ بدھ کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں توبیہ اسوینی نامی عزا پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جاؤں کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو جاؤں کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک خود رو صحرائی پودا ہوتا ہے، اجاڑ اور بیابان صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ جاؤ کہ ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پہ رہتی تھی، جو اسی کے مندر کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا، چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی اور لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی اس کارکردگی پر خوش تھا۔ جب فتح مکہ کر لیا گیا تو کچھ دنوں پر بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں، بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ عزا کے مندر کے قریب 3 جاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پا کر بستی کا رخ کیا، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے خالد، جب آپ نے درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو حضرت خالد بن ولید بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجئے۔ ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے اور دوسرے درخت کاٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے، درخت کاٹنے کا حوال بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استغفار کیا کہ اے خالد، اس بار آپ جب درخت کاٹ رہے تھے تو کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید کو حکم کیا کہ وہ تیسرے درخت کو بھی کاٹ دیں۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کے کاٹنے کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کری صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد بن ولید کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے
قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے، پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوش گزار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اس کی دوبارہ پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجا کی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دیا۔ جزاک اللہ۔